اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 پر 3، 60 پر 4، 60 پر 5 یعنی 63، 64، 65 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، تو اس وقت مکہ والوں کی جو اکنامیکل پوزیشن تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ وہ لوگ بہت بہترین تجارت کرنے والے، مال و دولت میں کھیلنے والے، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سوکھی سمپن بنایا تھا۔ کعبہ کے ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا ایکسٹرا جو ہے احترام کرتے تھے، اور تجارت کے سارے مال جو ہے وہ انہی کے انڈر میں دیتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارا تجارت کا مال بھی چلا جائے۔ عرب کے جو خطرناک ماحول میں کہ لوگ لٹیرے تھے اور بہت سارے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن مکہ والوں کے قافلوں کو چھونے کی کسی کو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہر اعتبار سے جو اکنامیکل پوزیشن ان کی مضبوط تھی، اس کی وجہ سے ان کا جو مورل تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے اور جب حق کی تعلیم ان کے درمیان پھیلانا شروع کیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف محاذ قائم کر لیا، اور ہر اعتبار سے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی۔ اس کے باوجود ان کی دولت، ان کی تجارت، ان کا کاروبار بہت بلند تھا، اور مسلمانوں کا اپوز بھی کر رہے تھے۔ تو اپنی ان حالت کو دیکھ کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم پر بہت مہربان ہے، اور یوں ہی ایسا نہیں سوچتے تھے وہ، بلکہ شیطان جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ شیطان یہ کام کرتا تھا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، اسلام کا اپوز کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتے تھے، ہر اعتبار سے اسلام کو دبانے کی جو وہ کوشش کرتے تھے، تو اس عمل کو شیطان بڑا بہترین کر کے دکھلاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 63 میں فرمایا، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ لقد ارسلنا، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك، آپ سے پہلے بہت سارے رسول ہم نے امتوں کی طرف بھیجے، اور ہر امت میں یہی ہوتا رہا، فزین لهم الشیطان اعمالهم، کہ وہ لوگ دنیا کی دلچسپیوں کی طرف بڑھے ہوئے تھے، دنیا کے رنگینیوں میں مگن تھے، اور نبی کی بات کو جھٹلانے میں بالکل آگے بڑھے ہوئے تھے۔ جو نبی پر ایمان لاتے تھے ان کو دبانے میں اور ان کے خلاف ظلم و ستم کی چکی چلانے میں یہ لوگ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو دولت مند بھی بنایا تھا، خوشحال بھی بنایا تھا، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے کرتوتوں کو بالکل بہترین کر کے دکھلایا۔ اور جب شیطان نے ان کے کرتوتوں کو بہترین بنا کر کے دکھلایا، خوبصورت بنا کر کے دکھلایا، تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب نبی کے اوپر جو ان کا ظلم و ستم تھا اور نبی کے خلاف جو ان کی بغاوتیں تھی جب حد سے آگے بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور آج اس روئے زمین پر ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مکہ والوں کے ساتھ بھی، مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ جو کفار قریش ہے، جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو شیطان ان کے عمل کو اچھا بنا کر کے دکھلا رہا ہے، اور جس طرح سے ان لوگوں کا حال ہوا، ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو بہترین بنا کر کے دکھلایا، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آج مکہ والوں کا، مکہ کے کفار کا بھی یہ شیطان سردار بنا ہوا ہے، اور ان مکہ والوں کے لیے، ان کفار قریش کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسری آیت کریمہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس کتاب کو ہم نے صرف اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں قرآن کریم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں قرآن آپ اس کو مکمل طور پر بیان کر دے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب اس لیے نازل کیا لتبین، تاکہ آپ واضح کر دیں ان باتوں کو جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے ان لوگوں کے لیے رحمت ہے، ان قوم کے لیے رحمت ہے جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان کو یقینی طور پر قبول کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو مکہ کے قریش تھے، کفار قریش، ان کو مسلمانوں سے کیا اختلاف تھا؟ مسلمانوں سے جو ان کو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ ایک اللہ برحق ہے، ایک ہی معبود ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ دوسرے معبود بھی لازمی طور پر ہونے چاہیے۔ ان کا مسلمانوں سے اختلاف یہ تھا کہ یہ جو قیامت کی جو باتیں قرآن کریم کرتا ہے یا مسلمان کرتے ہیں یہ برحق ہے یا یہ صرف وہم ہے، یا فلاں فلاں چیزوں کو اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے اس کو کن لوگوں نے حرام قرار دیا، یا فلاں چیزوں کو جو حلال تھی پہلے سے اس کو کس نے حرام قرار دیا، اور فلاں چیزیں جو حرام تھی اس کو کس نے حلال قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کریم کو صرف اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ قرآن کریم ان تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دے جس کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹ اور کچھ بھی شک و شبہ نہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختلافی معاملے میں فیصلہ کن اور دو ٹوک بات کر کے ان لوگوں پر حجت قائم کر دیں کہ کون فریق حق پر ہے اور کون فریق ناحق پر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی، لیکن آج کے دور میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ کچھ مکہ کے دور سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ اس سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی حرام و حلال کے مسئلے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مسلمانوں کے اندر ہی ایک فرقہ حرام قرار دے رہا ہے اور دوسرا اس کو حلال قرار دے رہا ہے۔ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوسٹل ایریاز میں جائیں اور وہاں آپ دیکھیں گے کیکڑا کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں خود اسی امت کے اندر اختلاف ہے۔ یعنی کچھ چیزیں آج بھی ایسی ہیں جس کو بعض لوگ حلال قرار دے رہے ہیں اور بعض لوگ حرام قرار دے رہے ہیں، اور بعض اختلاف جو ہے وہ اس زمانے کے بالکل ہٹ کر کے ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سینکڑوں سال تک، 1 2 3 سالوں تک فرقوں کا آتا پتہ نہیں تھا۔ نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، کوئی نہیں تھا۔ سارے کے سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو ہی اپنے لیے ضروری اور لازم سمجھتے تھے۔ حالانکہ ان زمانوں میں ان 4 اماموں اور ان کے علاوہ ان زمانوں کے بعد جو بہت سارے امام آئے ہیں اس سے بڑے بڑے امام موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس روئے زمین پر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ چپ کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں سے ہٹ کر کے ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو علم ہوتا ہے، اس کے اندر جو فہم ہوتی ہے، اس کے اندر جو فراست ہوتی ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں سے ہٹ کر کے ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو حکومت ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے، اور اس زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسرے خلیفہ جس طرح سے حکومت کا نظام بنایا، آج بھی وہ لوگوں کے لیے مثال ہے۔ آج بھی بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کو آج قائم کر دیا جائے تو آج بھی اس پورے دنیا کے اندر امن و سکون آ سکتا ہے۔ مسلم نہیں، غیر مسلم دانشوران یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ان کے نظام حکومت کو قائم کر دیا جائے تو دنیا کے اندر سب سے امن و سکون والی حکومت وہی ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ان 4 اور ان کے علاوہ جو دوسرے امامان ہیں ان سے کئی گنا بڑھ کر کے علم و فضل میں لوگ موجود تھے اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی تقلید کو لازم نہیں قرار دیا گیا۔ لوگ تقلید کی بنیاد پر فرقوں میں نہیں بٹے۔ لیکن 400 سالوں کے بعد آج امت کے اندر اختلاف آیا کہ لوگ جو ہے اپنا اپنا الگ الگ امام بنا کر کے، ان کا فرقہ بنا کر کے، الگ الگ فقہی جو ہے فروعی مسائل بنا کر کے بس اسی سے چمٹ گئے اور اس سے 1 انچ ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ اختلاف جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔
لیکن اختلاف چاہے صحابہ کرام کے زمانے کے تعلق سے ہو یا اختلاف ان کے زمانے سے پہلے کے تعلق سے ہو یا اختلاف آج کے زمانے کے تعلق سے ہو، ہر اختلاف کا جو حل ہے وہی حل ہے جو کفار مکہ کے لیے تجویز کیا گیا، یعنی یہ قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کے اندر جو بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ بھی تشریح اور توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر اس کو بنیادی طور پر مستحکم طور پر اپنا جج اور حکم تسلیم کیا جائے تو آج بھی اس روئے زمین سے اختلاف مٹ جائے گا اور فرقوں میں بٹی ہوئی امت جو ہے وہ متحد ہو جائے گی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ قرآن کریم ہر دور میں ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے۔ شرط یہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے ایمان لایا جائے جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے، بالکل اسی طرح سے قرآن پر یقین رکھا جائے جس طرح سے صحابہ کرام نے یقین رکھا۔ ہر دور میں اختلاف کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے لیے رحمت ہوگی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وما انزلنا علیک الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے آپ پر صرف اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے آپ بیان کر کے اس اختلاف کا خاتمہ کر دیں۔ اور یہ جو قرآن ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہے ہر دور میں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے چلتے ہوئے تیسری آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسایا اور جو زمین بنجر پڑی ہوئی تھی ایک زمانے سے، جب اس پر بارش برسی تو وہ زمین جو ہے تر و تازہ ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، بالکل سرسبز و شاداب ہو گئی۔ مردہ تھی زمین زندہ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس بات کے اندر غور و فکر کرنے والے اور بہت غور سے سننے والے قوم کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانی ہے کس کے لیے؟ خوب غور سے سننے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے زمین جو ہے وہ برسوں سے بنجر پڑی رہتی ہے، جب اس کے اوپر بارش برستا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے، تو زمین میں دبے ہوئے جو بیج ہوتے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بارش سے بالکل جلا پا لیتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے اور فوراً وہاں پہ ہریالی چھا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بارش کے موسم سے پہلے جب زمین بالکل سوکھی ہوتی ہے آپ کو کہیں پر مینڈک کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہ جو مینڈک ہوتا ہے نا، مینڈک فراگ، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ لیکن بارش کے برستے ہی وہ کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیونکہ موسم جب خشک ہوتا ہے تو یہ سب مر جاتے ہیں، لیکن بارش کے برستے ہی وہ پھر سے دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ جس طرح سے یہ زمین بنجر تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا تو یہ زمین ہری بھری ہو گئی، یہ زمین زندہ ہو گئی، اسی طرح سے اے مکہ والو، ابھی جو تم زندہ ہو پھر تم جو مرو گے تو تمہارا جو یہ جسم ہے، چاہے زمین میں سر گل کر کے مٹی میں مل کر کے مٹی کیوں نہ بن جائے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور روحانی بارش اللہ برسائے گا تو جس طرح سے یہ زمین مر کر کے پھر دوبارہ زندہ ہو گئی، تم کو بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ جو دلوں کی زمین ہے نا، بنجر بن جاتی ہے، بنجر مردہ بن جاتی ہے، اگر اس کو سرسبز بنانا ہے، اس کو ہریالی والا بنانا ہے، اس کے اندر ایسے صلاحیت اور ایسے لیاقت پیدا کرنا ہے کہ انسان حق کو تسلیم کر لے، حق کو سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بندہ اس کو اگر جاننا چاہتا ہے تو جو آسمان سے جو رحمت کی برکھا قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئی اور آسمان سے جو رحمت کی برکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو لوگوں کے سامنے جاری اور ساری ہوا، اس رحمت کے برکھے سے اپنے دل کو اگر انسان دھوئے اور دھوتا رہے تو یقینی طور پر دل کی جو کجی ہے، دل کا جو ٹیڑھا پن ہے، دل کا جو سوکھا پن ہے، دل کا جو بنجر پن ہے، وہ یقینی طور پر جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس بات کے اندر غور سے سننے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی کفار و مشرکین اور اس طرح کے لوگوں کو اپنا مقتدا نہ سمجھے، جس طرح سے وہ لوگ دنیا پرستی کی طرف مائل تھے، ہمیں ہمیشہ آخرت کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اس امت کے ہر دور میں چاہے کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، اس اختلاف کا واحد حل ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بات یہ بتلانا چاہ رہا ہے
کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کی رضامندی کے راستے کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، دل کو حق کی طرف مائل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے رحمت قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دل لگا لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا راستہ دکھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں متبع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔